السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ عبداللطیف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو ویڈیوز میں یہ تو بتا دیا کہ ہم ٹکٹس جو ہے آن لائن وہ کیسے بک کریں، پی آئی اے کی، سعودی ایئر لائن کی، اور انشاءاللہ جلد ہی باقی جو ناس ایران ہے، بلو ایئر لائن ہے، شاہین ہے، گولف ایئر لائن ہے اور اتحاد ہے، یہ باقی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں جلد ہی آپ کو بک کرنا اس کا بھی طریقہ کار بتا دوں گا۔ لیکن دوستو فی الحال میرے مائنڈ میں ایک بات آئی تھی جو کہ میں نے آپ سے شیئر کرنا بہتر سمجھا، وہ یہ تھی کہ ایک تو میرے ساتھ ایک ہو چکا ہے کہ ریٹرن کرنے کا، میں نے ٹکٹ جو ریٹرن کی تھی پی آئی اے کی، ٹھیک ہے، ایک تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا ہے، اور دوسرا مجھے ضرورت محسوس ہوئی تھی ناس تیران، جو فلائی ناس ہے، تیران ناس جس کو ہم کہتے ہیں، سعودی عرب کی یہ ایک فلائٹ ہے، اس کی بھی میں نے ٹکٹ بک کی تھی، ایک دوست کی، میرے دوست کا نام بھی عابد علی ہے، اس کے بھائی کا میں نے ان کے لیے ٹکٹ بک کی تھی۔ تو ہمیں جو مسئلے درپیش آئے تھے اسی میں تو میں نے آپ سے شیئر کرنا بہتر سمجھا کہ یہ چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے ٹکٹ اپنی بک کیجیے گا، کیونکہ آپ کو بعد میں اس کا جو خمیازہ نہ بھگتنا پڑے، آپ کو کل کو تکلیف نہ ہو۔ سب سے پہلی بات ہے پی آئی اے کی۔ تو دوستو جیسے کہ پی آئی اے جو ہماری ایئر لائن ہے، پاکستانی ایئر لائن ہے، ہمارے لیے، پاکستانی والوں کے لیے یہ بہت اچھی ہے اور تقریباً سستے ریٹس میں یہ آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد جو بڑے ایئرپورٹ ہیں ان کے لیے آپ کو اور بھی سستی مل جائیں گی، لیکن یہ کیوں صحیح رہتی ہے، اس میں دو چیزیں آپ کی دیکھ لیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی فلائٹس تقریباً ٹھیک رہتی ہیں، نارمل پرائز میں آپ کو مل جاتی ہیں، عمرہ حج کے سیزن کے علاوہ آپ کو تقریباً اس کے ریٹ جو ہیں اچھے مل جائیں گے۔ دوسرا اس کا جو ہے کہ اس کی اگر آپ نے جو ون ٹائم آپ کی اس کی آپ نے چینج کروانی ہے تو آپ کی فری ہے، یعنی اگر آپ اس کو چینج کرواتے ہیں فلائٹ کو تو آپ کی پہلی بار فری ہے، لیکن سیم کلاس ہونی چاہیے۔ جیسے اگر ہم یہاں سے بک کرتے ہیں، ابھی میں نے بک کیا جی جدہ سے لاہور، لاہور سے کراچی، تو اگر سیم اگلے ٹائم میں جہاں پر آپ کروانا چاہتے ہیں سیم اسی طرح سے ملے گی جدہ سے لاہور، لاہور سے کراچی، تو ٹھیک ہے۔ اگر دوسری کلاس یا اور سسٹم میں ڈائریکٹ لاہور ہے یا اسلام آباد سے لاہور ہے تو اس کی جو فرق آئے گا اس میں ٹکٹ میں وہ آپ کو وہ دینا پڑے گا، تھوڑا سا فرق اس کو پے کرنا پڑے گا، لیکن سیم کلاس کی آپ کو مل جاتی ہے تقریباً۔ بعض اوقات نہیں ملتی تو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ آپ کو اس کو دینا پڑے گا۔ فرسٹ ٹائم آپ کی بالکل فری ہے، وہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتے، اور بڑی بات ہے کہ آپ کال کریں ان کو، ٹھیک ہے، اردو سپیکنگ، اور سعودی عرب میں ان کی ہیلپ لائن فری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ٹول فری نمبر ان کے کہاں پر ہے، پاکستان میں ہے، یو اے ای میں ہے، یو کے میں ہے، سعودی عربیہ میں 2 دیے ہوئے انہوں نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں یو ایس اے، کینیڈا اور فرانس، یہ سب کنٹریوں میں ان کا ٹول فری نمبر ہے جس پر آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگتا، حتیٰ کہ کال کے پیسے بھی چارج نہیں ہوتے، یہ پی آئی اے والے ہیں۔ پاکستان میں بھی فری ہے اور ان سب کنٹریز میں فری ہے، آپ کال کریں اسے اور وہ اردو میں نمائندہ آپ سے بات کرے گا اور آپ کی ہیلپ کرے گا، آپ سے کچھ ڈیٹیل لے گا اور آپ کی ٹکٹ جو ہے وہیں سے وہ اس کو کر دے گا چینج۔ مطلب اس کا آن لائن سسٹم نہیں ہے، آن لائن پروسیس نہیں ہے اس کا، آپ کو کال کر کے پاسپورٹ نمبر وغیرہ دینا ہے، نام بتانا ہے، اور اس کا جو ٹکٹ کا نمبر ہے وہ آپ نے دینا ہے، پی این آر اور دوسرا نمبر دے کے پھر آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ آگے کر دیتے ہیں، سیم کلاس کی ہوگی تو۔ اگر سیم کلاس کی نہیں ہے، اس میں اگر پیسے آگے پیچھے تھوڑے سے پے کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو جانا پڑے گا پی آئی اے آفس، چاہے پاکستان میں دلوا دیں چاہے جدہ میں دے دیں۔ تو دوستو یہ تھی اس کی جو فائدے والی جو اچھی چیزیں تھیں وہ۔ ابھی پی آئی اے کی جو دوسری چیزیں ہیں، ایک تو اس کی اگر آپ ٹکٹ خود کے لیے بک کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے تو بہت زبردست ہے، آپ کو پھر ٹینشن نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اور کو بک کر کے دیتے ہیں تو اس میں آپ کو مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ سب سے بڑا مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ٹریول نہیں کر سکتے بنا اتھارٹی لیٹر کے۔ ابھی اتھارٹی لیٹر کیسے لینا ہے، ان کی ویب سائٹ سے ایک فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو فل کرنا ہے، پھر بھیجنا ہے، پھر وہ اتھارٹی لیٹر دیں گے، اور پھر بھی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ سفر کرنے نہ دیں۔ تو یہ ان کے ایگریمنٹ میں ہوتا ہے کہ اگر وہ سفر کرنے نہیں دیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آپ ریٹرن بھی ٹکٹ نہیں کروا سکتے، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے کینسل کروائی تھی تو ٹھیک 1 مہینہ 10 دن کے بعد مجھے میرے پیسے واپس ملے تھے، یعنی پورے 1 مہینہ 10 دن جو ہے انہوں نے لیے تھے اور میرے پیسے واپس آئے تھے۔ اچھا دوستو یہ تو پی آئی اے اس کی ہوگی۔ ابھی جو سعودی ایئر لائن ہے اس کی نسبت یہ بھی اچھی ہے، اس میں بھی کبھی کبھار تو بہت ہی اچھے ریٹ ملتے ہیں، 400، 450، 500 تک لاہور کراچی کی ہمیں فلائٹس بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ وہاں سے اگر ادھر سے مطلب پاکستان سے ادھر آئیں گے تو اس کے لیے تھوڑی سی مہنگی ملتی ہے، لیکن کبھی کبھار اگر آپ ریٹرن کریں گے تو آپ کو صحیح مل جائے گی۔ اچھا دوستو اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ کی جو ہے چینجنگ ہے اس کے پیسے ہیں، اگر آپ اس کو چینج کریں گے تو میرے خیال میں 150 ریال سے 200 ریال اس کے چینج کرنے کے لیتے ہیں فلائٹس کے، وہ کلاسوں کے حساب سے ہے۔ اگر آپ اکانومی اور اکانومی پلس لیں گے تو اس میں آپ کو پیسے لگیں گے، اور اگر آپ بزنس اور فرسٹ کلاس لیں گے تو اس میں آپ کے پیسے نہیں لگتے چینج کرنے کے، ایک ٹائم آپ کو فری ہوتا ہے۔
اس کے بعد سعودی ایئر لائن کا کیا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض آپ کو چینج کرنی ہے تو آپ کو کہیں پہ بھی کال نہیں کرنی پڑتی. آپ جسٹ یہاں پر آ کے مینیج بکنگ پہ آئیں گے, وہاں پر اپنا PNR دیں گے اور لاسٹ نیم دیں گے تو وہ آپ کی ڈیٹیل دے دے گا. وہاں پر چینج فلائٹ کر دیں گے, جب فلائٹ چینج ہو جائے گی تو وہاں پر آپ کو ایک نمبر دے دے گا سداد, ٹھیک ہے. آپ نے وہ نمبر لے جا کے جیسے ہم بل پے کرتے ہیں اپنے الاہلی یا الراجی یا کسی بھی بینک سے, سیم وہاں پر جا کے سعودی ایئر لائن پہ جانا ہے اور وہاں پر وہ سداد نمبر دے کے ہم نے وہ پے کر دینا اور ہماری ٹکٹ کنفرم ہو جانی ہے. یہ اس کا طریقہ کار. اور اس کا ریٹرن جو ہے, اگر آپ نے ریٹرن کرنا چاہتے ہیں, کینسل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی بھی فیس میرے خیال 250-300 ریال لیتے ہیں, وہ 250 ریال لیتے ہیں. اور آپ کی وہ جو فیس ہے وہ ریٹرن آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. جس کارڈ سے آپ نے بائی کیا ہوگا 5 سے 7 دن اس کا ہوتا ہے پروسیسنگ ٹائم, بزنس ڈیز, اس میں آپ کی پیمنٹ واپس آ جاتی ہے. سعودی ایئر لائن بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, یہ بھی تقریباً اچھی فلائٹ ہے, ان کی فلائٹس اچھی ہوتی ہیں. میں نے خود یہاں اس میں 2-3 بار سفر کیا ہوا ہے, الحمدللہ یہ بھی اچھی ہیں. PIA بھی ٹھیک ہے. یہ 2 فلائٹیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, لیکن PIA اگر آپ خود سے کریں گے تو خود کے لیے کیجیے گا. کسی کے لیے کرنے میں آپ کو مسئلے دشوار جو ہے وہ پیش آئیں گے, دشواری آپ کو پیش آئے گی. سعودی ایئر لائن میں آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, خود کے لیے کر لیں, کسی کے لیے بھی. اور دوسری بات دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ بکنگ کریں گے تو اپنا اکاؤنٹ ضرور اس میں کریٹ کیجئے. سعودی ایئر لائن میں یا PIA دونوں میں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میلز ملتے ہیں, آپ کو پوائنٹ ملتے ہیں, اور وہ پوائنٹ اگر آپ 2 بار ہو کے مطلب سفر کریں گے ریٹرن, تو تقریباً آدھی ٹکٹ تک آپ کے پیسے بن جاتے ہیں. یعنی اگر آپ 2 بار سفر کر لیتے ہیں تو آپ کو جو اس کے ہے ایک ٹکٹ کی آدھی ٹکٹ کے پیسے جو آپ کے بن جاتے ہیں, نیکسٹ ٹائم آپ کو میلز مل جاتے ہیں, انہی میلز کو آپ شامل کر کے پھر اگلی ٹکٹ لے سکتے ہیں. اس میں یہ بینیفٹ بھی ہے. اچھا دوستو, ابھی جب میں نے کی تھی فلائی ناز کی, اس کو میں نے چینج بھی کیا ہے اور اس کو میں نے بائی بھی کیا ہے. یہ بھی سیم سعودی ایئر لائن کی طرح ہے, سیم اسی طرح سے کریڈٹ کارڈ سے, سداد سسٹم سے اور سداد بل سے, یہ تینوں طریقے سے آپ کی ٹکٹ بک ہو سکتی ہے. اچھا دوستو, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو وہ ریٹ شو کرتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں جی کہ آپ کی ٹکٹ جو ہے 500 ریال کی ہے, آپ دیکھتے ہیں یار بہت سستی ہے, فوراً آپ بک کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں یار بھائی اس کو ٹکٹ کو کر دو, لیکن جب ایجنٹ سے بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی 600 کی کچھ کی ہے, آپ کہتے ہیں یار بھائی میں نے تو دیکھی ہے 500 کی. اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ناز تیران والوں نے کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کے الگ الگ سے پیسے ہیں. اگر آپ لیتے ہیں سستی والی, اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس صرف ہینڈ بیگ جائے گا, سامان کی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ نہیں لے کے جانے دیں گے. دوسری بات, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سیٹ سلیکٹ کریں گے, 12 ریال سے لے کے 200 ریال تک سیٹس ہیں. 12 ریال کی سب سے پیچھے, اس سے آگے 20 ریال, اس سے آگے 50 ریال, اس سے آگے 100 ریال اور سب سے آگے 200 ریال. مطلب 500 کے ساتھ آپ 12 ریال لگائیں گے تو پیچھے سیٹ ملے گی, 520 ہو جائے گی آگے والی, 550 ہوگی تھوڑا اور آگے والی, 600 ہو جائے گی اور آگے والی, اور 700 میں ہو جائے گی آپ کی بالکل آگے والی سیٹ. یہ تو ہوگی سیٹ تک. آگے کھانے کا بھی ہے, کھانا آپ کو نہیں دیں گے, کھانا اگر آپ نے لینا ہے تو اس کی بھی آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی. اگر آپ نے بیگیج اس میں الاؤ کرنے ہیں, بیگیج آپ نے لے کے جانے ہیں, سامان لے کے جانا ہے, تو اس کو بھی آپ کو پیسے پے کرنے پڑیں گے. اس کے بعد جو آتا ہے مسئلہ اس کا کینسل کا اور چینج کا. چینج کے اوپر یہ تھوڑا سا اس کا ڈیفرنس ہوتا ہے اور کچھ اس کا ان کی پینلٹی ہوتی ہے, وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ایک جو عابد بھائی کی میں نے کہا تھا آپ کو, ان کی میں نے کی تھی, تو ان کی تقریباً جب ہم نے بک کی تھی 600 کچھ کی بن رہی تھی, تقریباً غالباً 700 کے قریب, ٹھیک ہے, 710 720 کی. اور جب ہم نے اس کو چینج کیا, اس میں ٹکٹ کا بھی فرق تھا اور کچھ ان کی پینلٹی بھی تھی. دونوں جب ہم نے پے کی تقریباً 970 ریال تک ہماری وہ ٹکٹ بن گئی, ایک سائیڈ کی, ریٹرن نہیں, ایک سائیڈ کی. تو دوستو جب وہ ہم نے کر لی, جب انہوں نے کہا تھا مجھے کینسل کرنے کے لیے, جب میں نے کینسل کا وہاں پر دیکھا تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ بتائیے اس کا 350 ریال وہ لے رہے ہیں کینسل کرنے کا. مطلب ہاف ٹکٹ کہہ لیں آپ, کہ ٹکٹ کی قیمت تھی 720 ریال اور 350 ریال وہ لے رہے ہیں ٹکٹ کینسل کرنے کا. تو اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ نے ٹکٹ ان جو ہے سستی فلائٹوں سے کرنی ہوتی ہے تو آپ کی, اور دوسری بات یہ بھی ساتھ بتا دوں کہ یہ ٹکٹ اگر آپ ایک بار فلائٹ ارائیو مطلب اڑ جاتی ہے, جہاز اڑ جاتا ہے, تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا, 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا, ختم. مطلب یہ کینسل ہو سکتی ہے, یعنی اڑنے سے پہلے آپ کینسل کر سکتے ہیں, لیکن اگر اڑ جاتی ہے پھر آپ کو کچھ نہیں ملنا. لیکن PIA سعودی ایئر لائن ایسا نہیں ہے, اگر فلائٹ اڑ جاتی ہے تو آپ کینسل کریں گے تو وہ کچھ اس میں کٹوتی کر کے باقی آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن فلائی ناس میں ایسا نہیں ہے. جو لو کلاس ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں بھی کلاسز ہیں, اکانومی ہے, اکانومی پلس ہے, بزنس اور فرسٹ کلاس تینوں ہیں, ان کے الگ الگ سے. لیکن ہم سستی والی دیکھتے ہیں تو سستی والی میں یہ مسئلہ آتا ہے. تو دوستو یہی چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھی کہ ناز تیران میں جب آپ یہ چیز کرتے ہیں تو یہ دیکھیے گا, اس میں کھانے کا مسئلہ ہے, سیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, دیکھنے میں سستی ہوتی ہے لیکن جب آپ لے لیتے ہیں تو وہ مہنگی ملتی ہے. تو 10 20 100 50 کو نہیں دیکھیے گا, اچھی فلائٹ کریں تاکہ پرسکون ہو, سامان لے جا سکیں, آپ کو کوئی مسئلہ یا پریشانی نہ آئے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, ٹھیک ہے, سعودی ایئر لائن اور PIA
یہ دونوں. سب سے پہلے اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستان جانے کے لیے پی آئی اے کو دیکھیں, کسی سے اگر کروا لیں صحیح, اگر آپ کو ریٹ مل رہا ہے. اگر ریٹ کا کافی فرق آ رہا ہے 10 20 50 کا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر زیادہ ہو تو سعودی ایئر لائن دیکھ لیں.